دیا جائے گا، تم بخشش جس کی چاہو بخشا جائے گا۔ 3 اعلان محبوب کے لیے قیامت کے دن ہوگا۔ میرے سرکار کو رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش چاہو بخشا جائے گا۔ میرے سرکار اب دیکھیے کہتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، مانگتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، اور کس کی بخشش چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ میرے سرکار اپنے سر کریم کو سجدہ سے اٹھائیں گے، خوشی کے آنسو جاری ہوں گے نگاہ نبوت سے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مغفرت کی بشارت عطا فرمائیں گے گنہگاروں کو، پاپیوں کو۔ تو گنہگار پاپی خاطی بخشش کی بشارت سننے کے بعد مسکرا اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، پیش حق مزوتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال ذرا دیکھو۔ میرے سرکار کے مقدس آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہوں گے۔ آنکھوں میں آنسو 2 ہی وقت آتے ہیں، یا تو انتہائی خوشی حاصل ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا تو انتہائی غم ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے سرکار کو انتہائی خوشی حاصل ہے۔ آقا کریم اتنے خوش ہیں کہ تشکر کے آنسو نگاہ پاک سے جاری ہو گئے، اور سب کو بشارت دے رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اب آئی شفاعت کی ساعت آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اللہ اللہ، اے گھبرانے والوں اب چین و سکون میں آ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دریائے کرم دیکھو، اب سرکار کی عظمت ملاحظہ کرو۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں، نبی کونین کی عظمت کو جو لوگ مدینہ شریف ہی کی گلیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، مکہ طیبہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، مقام احد مقام خندق سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بجائے ان جگہوں سے دیکھنے کے آئیں ذرا دیکھیں قیامت کے میدان کا نقشہ سامنے رکھیں، تب وہ دیکھیں عظمت مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ کرتے چلیے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں آپ عرض کیا کریں گے؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ تو میرے سرکار کہیں گے کیا؟ ذرا دیکھو، میرے آقا عرض کریں گے پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما دے۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے گا، اب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کتنی دیر میں ہوگی؟ آؤ ذرا دیکھو، صرف 6 گھنٹہ کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی۔ اللہ اللہ! اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہوگا تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا آخر؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں، فلاں اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا، جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سارا
काम आका की अजमत के इजहार के लिए होगा, ये पुलसरात आका की अजमत के इजहार के लिए है, ये मीजान आका की अजमत के इजहार के लिए है, ये हिसाब किताब आका की अजमत के इजहार के लिए है, ये मकाम महमूद आका की अजमत के इजहार के लिए है, ये मकाम शफात आका की अजमत के इजहार के लिए है। फकत इतना सबब है इनकादे पज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आओ जरा देखो प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला ये सब तेरे बंदे हैं, इनका हिसाब किताब जल्द फरमा। मीजान कायम कर दिया गया है, मीजान पर उम्मत मोहम्मदिया के लोग पहले चढ़ाए जाएंगे, पहले इनका हिसाब किताब होगा। कयामत में 120 सफ़ें लोगों की होंगी, जिसमें से सिर्फ 80 सफ़ें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की होंगी, बकिया 40 सफ़ों में सारे नबियों और रसूलों के उम्मती होंगे। इतनी तादाद होगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ, अपने आका की अजमत देखते चलो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती लाए जा रहे हैं, मीजान पर चढ़ा दिया गया है उम्मती को। अब उसके पास नेकियां नहीं हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। शर्म नदामत से उसकी आंख झुक जाएगी, निगाह झुक जाएगी, आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, वो रोने लगेगा, उसकी हिचकी बढ़ जाएगी। हुक्म होगा इसको जहन्नम की तरफ घसीटते हुए ले चलो। जहन्नम की तरफ ले जाया जाने लगेगा। जैसे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे वो आवाज देगा, उन्जुर या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार मेरी तरफ नजर करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह मुझे बचाइए, ए मेरे सरकार अब हमें जहन्नम से बचाइए। जैसे वो आवाज देगा तो आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इसका नक्शा इस तरह से बयान फरमाते हैं कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम गरीबों का फैसला होगा, नहीं तो दम गरीबों का फैसला होगा। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। फरिश्तों क्या बात है या रसूल अल्लाह, ये आपका उम्मती है, इसके पास कोई अमल नहीं है, मीजान पर भी चढ़ाया गया, या रसूल अल्लाह इसके पास नेकियां नहीं हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वापस करो। अब फरिश्ते देख रहे हैं, हुक्म रब का हुआ है जहन्नम की तरफ ले जाओ, महबूब का हुक्म हो रहा है वापस करो। अब फरिश्ते देख रहे हैं, तब तक गैब से निदा आएगी, ए मेरे फरिश्तों मेरे महबूब का कहा मानो, मेरे महबूब की ताअत करो। अल्लाह अल्लाह, अब मीजान की तरफ फिर से ले जाया जाएगा और मीजान पर जैसे चढ़ाया जाएगा तो अब नेकियां ही नेकियां हैं, बुराइयां खत्म हो गई। फरिश्ते हैरान होकर के अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, अभी जब मीजान पर चढ़ाया गया तो इसके पास नेकियां नहीं थी, या रसूल अल्लाह ये नेकियां ही नेकियां कैसे आ गई? तब तक निदा आएगी, ए मेरे फरिश्तों मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि मेरा महबूब मीजान के करीब खड़ा होकर के कयाम फरमा हो और उसके उम्मती के अमाल तौले जा रहे हों, तो महबूब के सामने उम्मतियों के बुरे अमाल दिखाए जाएं। मैंने अपने महबूब की अजमत के इजहार के लिए उसके सारे बदआमालियों को नेकियों में बदल दिया। अल्लाहु अकबर। इसीलिए कहा गया है कि किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, अच्छा होगा। और जज्बे इश्क बताओ सामने जब मेरे महबूब का जलवा होगा, जलवा होगा, सामने जब मेरे महबूब का जलवा होगा, जलवा होगा। अल्लाह अल्लाह, आप जरा मुलाहजा फरमाइए, ये अज़मत मुस्तफ़ा है आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दूसरा उम्मती मीज़ान पर चढ़ाया जाएगा। उम्मती के पास अमल नहीं है, उसके पास भी बुराइयां ही बुराइयां हैं। गुनाह का दफ्तर उसके सामने रख दिया जाएगा, ये देख तेरे गुनाह का दफ्तर है, ये देख तेरे काले काले कारनामे हैं जो तुमने दुनिया में किया था और सोचा था कि मेरे गुनाहों को कोई नहीं देख रहा है। ए खुदा के बंदो, गुनाहों को छोड़ दो। खुदा की कसम, जमीन के जिस हिस्सा पर तुम पाप कर रहे हो, कल क़यामत के दिन जमीन का यह हिस्सा गवाही देगा तुम्हारे खिलाफ। ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदे ने मुझ पर यह जुर्म किया है, मेरे ऊपर यह खता की है। तुम्हारे जिस्म के आधा बोल पड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। खताओं से तौबा कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो रब की बारगाह में। आओ जरा देखो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फिर वो पुकारेगा, या रसूल अल्लाह हमारे पास नेकियां नहीं है, ए मेरे सरकार, ए मेरे आका, अब हमारे काम आओ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे, फरिश्तों से इरशाद फरमाएंगे क्या है? अर्ज करेंगे या रसूल
اللہ یہ آپ کا امتی ہے, یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے, ملاحظہ فرمائیے. یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہے, ذرا دیکھیے, یہ اس کے اعمال ہے, ملاحظہ فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے, اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو, اس کو وہ بند کر لیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. اللہ 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 اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. اب رنگایا ہے ان لوگوں کو. اپنے آقا کی عظمت کو سن لو. عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی وہابی صحابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے. اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا اخیر میں, آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے, اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں. میرے دوستو, یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو. سرکار کے عاشق ہیں, انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو, سیرت کو کس طرح سے بیان کیا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا. تولے جا رہے ہیں اعمال, نیکیاں نہیں ہیں. زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا, اسیر کر لیا جائے گا, بندی بنا لیا جائے گا. لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا, یا رسول اللہ انظر حالنا, میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ. آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میرے آقا میرے سرکار اب مجھے بچاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے. گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں, دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح, اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ کے فرشتے وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے, وہ بشیر و نذیر آ رہے ہیں, وہ میرے سرکار آ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے. اللہ کے فرشتوں کیا ہے یا رسول اللہ, یہ آپ کا گنہگار امتی ہے, اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہیں, زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو, اس کی کڑیاں توڑ دو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ملاحظہ کرو, سرکار کی عظمت کو دیکھو. یہ قیامت کا میدان ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بخشش فرمائیں گے, میرے سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ گنہگار جماعت ہے, بخشش فرما. محبوب قبول کر لیا, پروردگار اس جماعت کی بخشش فرما دے. محبوب قبول کر لیا. محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں, رب کی طرف سے اجابت ملتی چلی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوگا میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو. اب سرکار کی امت کے نیکوکار پرہیزگار شہداء صدیقین حجاج حفاظ علماء
یہ سب سرکار کے اشارے پر حکم پر رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے صلحاء شفاعت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول فرما لیا ہے تو حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کو جہنم سے بچائے گا، حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، علماء دین شفاعت کریں گے، بزرگان دین شفاعت کریں گے، ائمہ کرام شفاعت کریں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہوگی، حنفیوں کی مغفرت ہو رہی ہے، امام شافعی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام احمد حنبل سفارش کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے، امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے، غوث اعظم رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، رضوی بخشے جا رہے ہیں، برکت اللہ شاہ مارہوی سفارشی ہوں گے، برکاتی بخشے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں، یہ نیکوکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جانے لگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، میرے سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم، پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، میری امت گزر رہی ہے۔ مسلمانوں ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میزان عمل پر تمہارے کام آ رہے ہیں، تپش محشر میں تمہارے کام آ رہے ہیں، حوض کوثر پر تمہارے کام آ رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہو تو تمہارے کام آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں اور ہم سب لوگوں کو اس وقت پل صراط سے گزرنا ہو تو ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایسے ماحول میں جب ہم گزریں گے پل صراط سے تو ہمارے گزرنے کی کیفیت اس طرح سے ہوگی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو پیارے، میرے سرکار تو پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے، آقا کا حکم ہوگا جبریل امین کو بھی اطلاع دے دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی، ذرا اس کو بھی دیکھو۔ میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو شوخی کر دیا تھا براق سواری، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا، مچلنے لگا۔ حضرت جبریل نے کہا براق ٹھہر، تو نہیں سمجھتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں۔ تب تک براق بول پڑتا ہے یہ سید الملائکہ جبریل امین، میں جان رہا ہوں یہ سید المرسلین ہے، میرے آقا ہیں، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا مچلنا اس لیے ہے کہ جیسے آج میرے سرکار میرے اوپر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، ایسے قیامت کے میدان میں میرے سرکار جب قیامت کے میدان سے تشریف لائیں جنت میں تو مجھی پر سوار ہو کر کے تشریف لائیں۔ آج میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں، میری تمنا ہے آپ سرکار سے کہہ دیجئے۔ تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ اب ذرا ملاحظہ فرما، براق خود بھی تو سرکار سے عرض کر سکتا تھا لیکن درمیان میں حضرت جبریل کا واسطہ بنا رہا ہے اور حضرت جبریل سے کہہ رہا ہے اے سید الملائکہ آپ کہہ دیجئے سرکار سے کہ کل قیامت کے میدان میں بھی میرے آقا مجھے کو سواری ہونے کا شرف بخش دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں نے سن لیا، جبریل اس سے کہہ دو کہ قیامت کے دن میں اسی پر سوار ہو کر کے جنت میں جاؤں گا، اس کی یہ بھی تمنا پوری کر دی جا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے یہ نبی کا وہ دربار ہے کہ نبی کی بارگاہ میں فریاد براقی براق بن رہا ہے، فریادی تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، چڑیا فریادی بن رہی ہے تو ان کی فریادیں سنی جا رہی ہے، ہرن فریادی بن رہی ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، اونٹ فریادی بن رہا ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے۔ ارے تو امت محمدیہ ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں فریادی بن کر کے اپنے نبی کو پکارے گا تو تیری فریاد کیوں نہیں سنی جائے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ اللہ اللہ،
आका करیم सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत उम्म हानी के घर से और बुराक पर सवार होकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम जहां ठहरते हैं सिदरा के मकाम पर पहुंचे, और जब सिदरा से आका तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारी भी कोई तमन्ना है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी भी एक तमन्ना है। मेरी तमन्ना तो ये है कि आप जब उम्म हानी के घर से चलने लगे थे तो बुराक ने यह तमन्ना की थी कि आप कयामत के मैदान में उसी को सवारी का शरफ बख्शें और जन्नत में तशरीफ ले चलाएं, मगर मेरी तमन्ना यह है कि कयामत के मैदान में पुलसिरात से जब आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपना पर फर्श बना दूं आपकी उम्मत के लिए। ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह अल्लाह, अब आज उम्मत मोहम्मदिया पुलसिरात से गुजर रही है तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अहले सिरात रूहे अनी को खबर करें और जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। जिब्रील अमीन को इत्तला दी जाए, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने गौर किया वो सईदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जो अपने पर को आपके लिए फर्श बना रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया के लोग पुलसिरात से इस शान से गुजर जाएं, ये किसके सदका में है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में। ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो प्यारे, कि ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो कि जिसको कोई इख्तियार नहीं है, जो अपनी बेटी फातिमा को भी जन्नत नहीं दिला सकते हैं, जो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जो एक मामूली इंसान थे। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनकी ताज़ीम बड़े भाई किसी करनी चाहिए। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। यही जुर्म है इमाम अहमद रजा खान का। ऐसे मुजरिमों को पकड़ करके कौम के सामने पेश किया था और बता दिया था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं। ऐसे मुजरिमों के कराइन से तुम्हें दूर रहना है, ऐसे मुजरिमों के कुर्ब से तुम्हें भागना है। ए मुसलमानों, एहसान है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म का। इन्होंने बर्र सगीर के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है और इन डकैतों के चेहरे से नकाब हटा करके इनके चेहरे को सामने कर दिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, ये नबी की अजमत को खिलवाड़ बनाने वाले लोग हैं। ये इस्लाम और ईमान से हाथ धो बैठे हैं, इनके पीछे नहीं चलना है, इनके आगे आगे तुम्हें भाग करके जाना है और अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुम्हें अपने बुजुर्गों की चौखटों से लिपटे रहना है ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहे। आला हजरत पर इल्जाम लगाया जाता है कि इमाम अहमद रजा खान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को काफिर बना डाला है। नादान, काफिर बनाना तू समझता भी है किसी को कहते हैं। इमाम अहमद रजा खान ने तो इतनी एहतियात की है, इतनी एहतियात की है। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत तो इतना एहतियात फरमा रहे हैं कि शफाअत की अहादीस बयान फरमाते हैं ऐसे ऐसे मुजरिमों के लिए। इतने बड़े बड़े पापी हैं, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक हैं। हजरत इमाम अहमद रजा ने कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा है। फिर तुम कह दोगे कि तो इतनी नमाजें बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इतना कलमा बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इन सबको कैसे काफिर कह दिया गया? प्यारे एक बात और मैं बता दूं, पहले एक दौर ऐसा था कि जब मेरे सरकार ने ऐलान किया कलमा पढ़ो, जो लोग कलमा पढ़े ईमान ले आए, सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, सहाबी हैं, वो सबके सब बख्शे जाएंगे। जब नमाज फर्ज हो गई तो अब नमाज भी पढ़ें। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस्लाम में नहीं रह जाएगा, काफिर करार दे दिया जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं कलमा भी पढ़ता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, मगर मैं रोजा नहीं रखूंगा, तब भी वो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखूंगा, मगर मैं ज़कात नहीं दूंगा, तब भी काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं ज़कात दूंगा, रोजा रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुरान नहीं मानता हूं, तो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे कि मैं ये सब करूंगा लेकिन मैं हज नहीं मानता हूं, ना करूंगा, तो काफिर हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान तो कलमा ही पढ़ करके होता है, लेकिन नमाज का अगर इनकार कर दे, रोजे का अगर इनकार कर दे, हज और ज़कात का अगर इनकार कर दे, इन फराइज का इनकार कर दे, तो काफिर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नजद की बदमाश औलादो, फराइज का इनकार किया जाए तो काफिर हो जाएगा, और अगर अजमत मुस्तफा का इनकार किया जाए तो क्या काफिर नहीं होगा? कलमा पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए अगर अजमत मुस्तफा का इनकारी है तो 1000 बार कलमा पढ़ता रहे, उसका कलमा उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, उसका कलमा उसका पढ़ना काम नहीं आएगा। अजमत मुस्तफा के साथ जब कलमा पढ़ेगा तब उसे काफिर नहीं करार दिया जाएगा। और अगर अजमत मुस्तफा निकाल कर कलमा पढ़ रहा है तो नमाज रोजा करता रहे, वो अजमत मुस्तफा का मुनकिर है, तो कतान मोमिन कहा ही नहीं जाएगा। मैं बता दूं एक हदीस के हवाला से, इब्रीस शरीफ एक किताब है तसव्वुफ में, इब्रीस शरीफ में यह हदीस है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने एक जवान का जिक्र किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में एक जवान है जो बहुत नमाज पढ़ता है, बड़ा नेकोकार है, बड़ा अमल वाला है। सहाबा तारीफ कर रहे थे, तब तक वो जवान सरकार के सामने आ गया। जैसे सरकार के सामने वो जवान पहुंचा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यही जवान है जिसकी तारीफ हम कर रहे
رہے تھے. میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا, اس نے سرکار کو سلام کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں یہ نہیں سوچ رہا ہے ابھی ابھی کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں. اس نے اپنے دل میں سرکار کے سامنے صرف اتنا ہی سوچا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے, اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل کے سوچنے کو جان لیا. اب وہاں سے وہ سرکار کو سلام کر کے چلا آیا مسجد میں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے نماز پڑھنے والے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں قتل کروں گا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق گئے, فوراً واپس آ جاتے ہیں. ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو نماز کی نیت باندھ چکا ہے. حضرت ابوبکر اپنے دل میں سوچنے لگے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی نماز پڑھنے والے کو قتل کا حکم کیسے دیں گے؟ ہاں آپ فرماتے ہیں کون ہے قتل کرے گا؟ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بڑھے, یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں گا. آپ جب گئے تو وہ رکوع میں جا چکا تھا. آپ سوچنے لگے رکوع میں جانے والے کو سرکار کیسے فرما دیں گے؟ چنانچہ پلٹ پڑے. تب تک میرے آقا تیسری بار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک مولا کائنات فرماتے ہیں میں عرض کرتے ہیں میں قتل کر دوں گا. آقا فرماتے ہیں ہاں علی تم ضرور قتل کر دیتے مگر اس کو پاؤ تب. میرے سرکار نے جیسے اتنا ارشاد فرمایا, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے بڑھے, مسجد میں گئے, دیکھا تو نماز پڑھ کر کے نکل گیا تھا. سب تشویش میں پڑ گئے, آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ضرور اسے قتل کر دیتے مگر ہم نے سوچا کہ آقا نمازی کو مارنے کے لیے حکم کیسے دیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نماز روزہ کی رٹ رکانے والے نجدی بدماشوں, سنو سرکار کی سیرت بیان کرنے والوں, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آقا فرماتے ہیں علی ضرور تم قتل کر دیتے مگر پاؤ تاب. میرے آقا کا علم غیب بھی دیکھو, سرکار یہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں گویا علی اب تم اسے پاؤ گے نہیں. نکل گیا. آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا جوان تو قیامت تک میری امت میں فتنہ نہ ہوتا. اللہ اور بتاؤں کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہو. اٹھاؤ قرآن دیکھو, مسجد زرار کا واقعہ پڑھو, سورہ منافقون قرآن میں ہے. سورہ منافقون کا ترجمہ اردو میں پڑھتے چلے جاؤ, دیکھ ڈالو اور پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد فیصلہ دینا. سورہ منافقون سورت سے تمہیں کیا سبق حاصل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے, وہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کی شان میں کچھ بک بھی جاتا ہے. میرے سرکار خاموش ہیں. جب سورہ منافقون نازل ہوئی سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. جمعہ کا دن ہے, منبر پر تشریف فرما ہوئے. مسجد نبوی کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہے. کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا سرکار کے دور ظاہری میں مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا تھا؟ تھی کسی کے اندر ہمت؟ سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, سب نماز پڑھنے گئے ہیں. میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے, خطبہ دینا شروع کیا. ارشاد فرمایا میرے سرکار نے آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ میری مسجد میں جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں. کوئی نہیں نکل رہا ہے, سب خاموش ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہم لوگوں پر کوئی نہیں آیا جب میرے سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا تھا اگر منافقین نہیں نکلتے ہیں تو میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی نکالوں گا. علم غیب کا اس سے بھاری ثبوت اور کیا لوگ ظالموں, حرام خورو. سرکار فرماتے ہیں اگر نہیں بھاگو گے ہماری مسجد سے تو ابھی ایک ایک کا نام لے کر کے نکالوں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے, رونے لگے, اپنے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگنے لگے اپنی خطاؤں سے. اے پروردگار اپنے محبوب کی آبرو کے صدقہ میں آج ہمیں بچا لے. وہ سب ڈر گئے کہ آج رسول اللہ جس کا نام لے لیں گے وہ منافق رہے گا. ڈرتے تھے ہائے افسوس ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے, ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے.
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر لیے تھے کہ آج میرے سرکار ہمیں فرما دیں گے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، جو رسول اللہ حکم دیں گے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے میرے پروردگار ہمیں نفاق سے بچا لے بچا لے بچا لے۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے چلاتے ہو علم غیب پر علم غیب پر؟ میرے آقا نے فرمایا بھاگو ہماری مسجد سے ورنہ بھی ایک ایک کا نام لے کر نکالوں گا۔ وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کون تھے وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے لوگ لوٹ لیا ان بے ایمان لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان۔ آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا، جب یہی قوم کے لیڈر یہ مسٹر ابوالکلام، یہ مسٹر جناح، یہ مسٹر گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، عبدالباری فرنگی محلی، عبدالماجد دریابادی، یہ سب کے سب لوگ جب سیاسی پلیٹ فارم پر ایک ہو کر کے اور یہ ذہن و فکر دے رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ہندوستان میں اسلامی دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے، ورنہ ایک طاقت کا مقابلہ کر کے بھگا دیا جائے گا، کل یہی دوسری طاقت ہمارے لیے سوانح روح بن جائے گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بھارت کی سرزمین پر۔ وہی آج ہو رہا ہے جو امام احمد رضا خان نے سن 1919 میں کہہ دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سیاسی پلیٹ فارم کی جو تجویزیں رکھی تھی، ان تجویزوں پر خدا کی قسم اگر اس وقت کے یہ بکاؤ لوگ گاندھی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ بکے ہوتے تو ہندوستان کا مسلمان آج اس طرح سے روتا اور بلکتا ہوا نہ دکھائی دیتا۔ لوٹ لیا ان بے ایمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو۔ آج تمہیں ہندوستان کے مشرکوں کے سامنے پسپا ہونا پڑ رہا ہے۔ سن 1918 میں سوراج قائم کرنے کے لیے پلان بنا تھا، جو آج رام راج لانے کا قانون دیا جا رہا ہے، یہ سن 1918 میں پلان بنایا گیا تھا، آج کا پلان نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج گو کشی کا معاملہ جب آتا ہے تو 3 سے 2 کا ملزم اتنا سخت قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے کسی گائے کی جان چلی گئی جو سزا اس کو دی جاتی ہے۔ معلوم ہے کیسے یہ پلان بنا تھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے زمینداری کے گاؤں بدائن شریف کے قریب کرتولی میں تھے، وہاں پہنچ گئے تھے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے، مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں گائے کی قربانی واجب ہے، ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے یہاں گائے کی قربانی کی جائے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھانپ لیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا یہ تو مسلمانوں پر بڑا زبردست حملہ ہے، یہ مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے قلم چوک گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً لکھا شاعر اسلام ہے، اسلامی پہچان ہے، اور واجب کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، مسلمانوں کی معیشت پر حملہ ہے۔ گاؤں کے ذبیحے کی پابندی نہیں ہے، مسلمانوں کو ذبح کر ڈالنا ہے۔ لوگ نہیں مانے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ الگ رکھ دیا گیا، بکاؤ لوگوں کا فتویٰ الگ ہوا، اور ہندو مسلم اتحاد کمیٹی بنا کر کے یہ قانون پاس کر دیا گیا۔ بریلی شریف کی سرزمین پر بڑا احتجاج ہوا، بڑے بڑے جلسے ہوئے بھارت کی سرزمین پر۔ اسی جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت جو جماعت یہاں کے نوجوانوں نے اپنائی ہے اور جو فارمولہ ان جوانوں نے لیا ہے، یہی وہ جماعت تھی جب اعلیٰ حضرت نے قائم کیا تھا، اس کے سارے مقاصد رکھے گئے تھے۔ مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں میں نہیں جھونکا گیا ہے۔ گاؤں کا معاملہ سامنے آپ کے آیا، آج قانون وہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم رام راج لائیں گے، اس کے تعلق سے 1919 میں بحث ہوئی، گو کشی کا معاملہ سامنے آیا۔ گاندھی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان سے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا ہجرت کا فتویٰ دینے والے تم کون ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ بھارت کی سرزمین کو بھارت ہم لوگوں نے بنایا ہے، سونے کا چڑیا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے۔
भारत जब तुम्हारे कब्जा में था तो तुम्हारी तारीखें हम दिखा दें। तुम सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, कन्याओं की आबरू लूटी जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, देव स्थानों पर उनकी भेंट चढ़ाई जा रही थी। भारत की सरजमीन पर औरत और मर्द को दोष बदोष जीने का हक मजहबी इस्लाम के कानून ने दिया है। हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाने वाले हम हैं। भारत की सरजमीन से मुसलमान हिजरत करके नहीं जाएगा, यहीं पैदा हुआ है, यहीं मरेगा, इस मुल्क की हिफाजत करेगा, अपने ईमान की हिफाजत करेगा। या रसूल अल्लाह। ये आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई जमात रज़ाए मुस्तफा है। आला हजरत पर इल्जाम दिया जाता है कि आला हजरत ने सबको काफिर बना डाला है। आओ जरा देखो, इस्लाम और कुफ्र का मामला सामने रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाते हैं, निकलो मुनाफिकीन, वरना एक एक का नाम लेकर मैं भगाऊंगा। सब चुप हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब नाम लेना शुरू किया। ए फला उठ, निकल, फखरुश पे इनका मुनाफिक, निकल तू मुनाफिक है। ए फला तू निकल, तू निकल, तू निकल। एक एक का नाम ले लेकर के सरकार निकालना शुरू करते हैं। मुफस्सरीन ने शुमार किया है 300 मर्द 175 औरतें मस्जिद नबवी से निकाली गई। 550 लोग निकाल दिए गए। 550 मस्जिद नबवी में गए थे। ये किस लिए गए थे? नमाज पढ़ने के लिए जाहिरी तौर पर ना, रोजा भी रखते थे जाहिरी तौर पर, कुरान की तिलावत भी करते थे, मुसलमानों के बगल में बैठते भी थे, मुसलमानों का नाम भी उनका था, और सरकार की मस्जिद में गए थे, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने गए थे। 550 लोगों की जमात निकाली गई, सब भगा दिए गए, ताकि कौम देख ले कि ऐसे लोग भी जमात में हुआ करेंगे। ये लोग मुनाफिक हैं, जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रहते हैं। अगर ऐसी जमात मिले तो ये ईमान वाले नहीं रहेंगे, ये बेईमान रहेंगे। इनको कुरान ने अपनी जबान में मुनाफिक कहा है, ये मुनाफिकीन की जमात है। जब सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया तो अब ईमानदार रह जाएंगे? बहुत बेहया कौम है ये, इतनी बड़ी बेहया है कि ये सब चले गए मस्जिद बनाने लगे बेहूदे। अब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिया, गए फिर सरकार के पास, कहा अच्छा आपने अपनी मस्जिद में तो हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया, हम लोगों ने मस्जिद बनाई है, चलिए आप भी उसमें पढ़ लीजिए। तो रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, फितना के लिए बनाए हैं। मेरे सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और कहा तुम एक और ले लो। 2 सहाबियों को हुक्म दिया, कहा जाओ फूको, जाओ जलाओ। जला दिया गया। उसका नाम मस्जिद ज़रार है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। मस्जिद ज़रार को फुकवाया अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा में, जिस जगह पर इन मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई थी सरकार के खिलाफ और सरकार ने फुकवा दिया था, ठीक उसी जगह पर सऊदी अरबिया ने मस्जिद बनाई है और बनाने के बाद उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। यहीं से इसके बेईमान और ईमानदार होने की अलामत जाहिर हो जाती है कि अगर ये बेईमान हुकूमत न होती तो नबी ने जिस जगह पर जलवा दी मस्जिद बनाने से, वो जगह छोड़ दी जाती कि जब मेरे आका ने इस जगह पर जलवा दिया मस्जिद बनाने से तो इस जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जगह रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, और जब रसूल को पसंद नहीं है तो अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर इस जालिम हुकूमत ने मस्जिद बना करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा। कितनी तारीखें आपके सामने रखी जाए, ना कहिए। आप लोग काफिर कह डालते हैं कलमा पढ़ने वालों को। ऐसे बगैर इश्क़ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को कुरान ने काफिर कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आला हजरत नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कुरान ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों को और किसने कत्ल किया? कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है? भाई मुफ्ती साहब से फतवा आप लीजिए कि कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है, तो मुफ्ती साहब फौरन फतवे का रुख बदल देंगे। कैसा कलमा पढ़ने वाला? अगर आप इस तरह से मसला पूछेंगे सहीहुल अकीदा, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले का कत्ल करना जायज है, तो कलम चल जाएगा नहीं। और आप यूं ही पूछ लेंगे कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है बिला वजह या वजहान, तो मुफ्ती साहब का कलम दूसरी तरह चलेगा। ये फिर पूछना शुरू कर देंगे आपसे कैसा कलमा पढ़ने वाला है, किस सूरत से कत्ल के लिए पूछ रहे हो, क़िसास का मामला है कि जुल्म का मामला है कि कैसा मामला है। लेकिन मैं आपसे मुतलक सवाल कर रहा हूं उनकी जबान में, कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है? आप कहोगे नहीं,
پھر کربلا کے میدان میں معاملہ کیوں ہوا بھائی؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ سنو، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، بد عمل تھے، بد عملی کی بنیاد پر ایک ناجائز قانون کو تقویت دے رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھی کہ اب چاہے سر رہے نہ رہے، بد عمل لوگ بد عملی کی بنیاد پر کسی بد عمل کو تقویت دے مسلمانوں کا کہ وہ امیر ہو جائے، میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں۔ بد عملوں کے خلاف امام علی مقام کی تلوار چلتی رہی، اور بد عقیدوں کے خلاف امام علی مقام کے باپ حضرت علی کی تلوار چلتی رہی۔ خارجیوں کو حضرت علی نے مارا ہے، اور بد عمل یزیدیوں کو امام حسین نے مارا ہے، اور دونوں نے بتا دیا ہے کہ مومن صالح کی صلح نہ بد عمل سے ہو سکتی ہے نہ بد عقیدہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر وہ علی کا جوہر دکھانا چاہتا ہے تو اسے خارجیوں کی طرح سے تلوار اٹھانی پڑے گی کہ جیسے خارجیوں کو علی نے مارا تھا، ایسے تمہیں اسلام کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ اور حسینی ہونے کا دم بھرتا ہے، عملی دنیا میں آنے کے بعد امام حسین کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اعلی حضرت نے کتنا اہم کام انجام دیا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کیوں تشکیل دی گئی تھی؟ یہ لوگ تو سیاسی بنیاد پر لیڈر بن رہے تھے، کانگریس پارٹی بنا رہے تھے، فلاں پارٹی بنا رہے تھے، فلاں پارٹی بنا رہے تھے، سب ایک ہو جاؤ، انگریزوں کو بھگاؤ، چاہے اسلام کا سودا کرنا پڑے، چاہے ایمان کا سودا کرنا پڑے، چاہے یہ نعرہ لگانا پڑے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی، چاہے جیسا نعرہ لگانا پڑے، چاہے مسجد میں ان کو لا کر کے نعرہ لگوانا پڑے، چاہے مندر میں خود جا کر کے نعرہ لگانا پڑے۔ یہ وطن کی حفاظت کر رہے تھے، امام احمد رضا قوم کی حفاظت کر رہے تھے، امام احمد رضا مذہب اسلام پر عمل کرنے والے مومنین کی حفاظت کر رہے تھے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے دلی کا لال قلعہ حاصل ہو جائے، بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نظام الدین محبوب الہی کی چوکھٹ پر تمہارا سر سلامت رہے، اس لیے ہم یہ جماعت بنا رہے ہیں۔ ان کے جماعت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دلی کے لال قلعہ پر ہمارے اقتدار کا جھنڈا لہرائے، اور امام احمد رضا خان جو جماعت بنا رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے۔ ایمان و عقیدہ محفوظ ہے تو ملک محفوظ رہے گا، وطن محفوظ رہے گا، گھر محفوظ رہے گا، اور ایمان و عقیدہ سلامت رہی ہے تو ملک کی سلامتی سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام احمد رضا کی فکر یہ تھی، اس نوعیت پر اس جماعت کی تاریخ مرتب کی گئی تھی، اور ضرورت ہے ہندوستان میں اگر آبرومندانہ جیون بتانا چاہتے ہو تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے مشن کو اپنانا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، میری آخری بات سن لو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال، میرے سرکار پل صراط کے کنارے رب سلم کی دعا مانگ رہے ہیں، امتی جنت میں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، سرکار کا تو اتنا کرم ہوگا، اتنا کرم ہوگا، میرے آقا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک پاپیوں کو خاطیوں کو بخشوائیں گے، نکالیں گے، اللہ کے رسول کرم فرمائیں گے۔ جب سرکار کا یہ کرم دیکھیں گے تو کچھ پرہیزگار بول پڑیں گے، اے فلاں گناہگار ذرا سن تو، تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے، ہماری نیکی لے لے۔ وہ چونک پڑے گا، ارے آپ ہم سے گناہ مانگ رہے ہیں، اپنی نیکی دے رہے ہیں۔ ابھی تو کوئی کسی سے منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آپ اپنی نیکی ہم کو دے کر ہمارا گناہ مانگ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، تم تھوڑا سا گناہ مجھے دے دو، میری نیکی لے لو۔ آخر ایسا کیوں؟ تو وہ پرہیزگار بول پڑے گا، میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے سرکار گنہگاروں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، تھوڑا سا گناہ مجھے بھی دے دے تاکہ سرکار کے وسیلے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی بخشش کرائیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک امتیوں کو۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی فکر تھی اپنی امت کے بارے میں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوباً قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ تو آقا فرماتے ہیں اب میری فکر دور ہو گئی، میں جب تک اپنے ایک ایک امتی کو قیامت کے میدان میں بخشوا نہیں لوں گا تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ یہاں راضی ہونے سے یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے حبیب
हबीब अपने रब से नाराज है, नहीं नहीं, बल्कि राजी होने का मतलब खुशी का दुबाला होना, खुशी का बहुत ज्यादा हो जाना। आका फरमाते हैं जब तक मेरी खुशी दुबाला नहीं होगी, जब तक मैं अपने एक एक उम्मतियों की बख्शिश नहीं करा लूंगा। और रब फरमाता है महबूब तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। आका अर्ज करते हैं जब तक अपने एक एक उम्मतियों को नहीं बख्शवा लूंगा मौला मैं राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा क़यामत के दिन, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब सारे जन्नतियों को जन्नत में भेज दूंगा, शफाअत कर करके सबको जन्नत में भेज दूंगा, तो मेरा रब मुझे पुकारेगा, हत्ता युनादीनी रब्बी या रदीता या मोहम्मद, मेरा रब पुकारेगा ए मोहम्मद क्या तुम अब राजी हो गए हो? तो मैं अर्ज करूंगा फाकुला यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा हाँ हाँ मेरे परवरदिगार अब मैं राजी हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा मैं राजी नहीं होगा। मेरे सरकार एक एक को बख्शवाएंगे, एक एक को जहन्नम से निकाल कर बख्शवाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी क़यामत के मैदान में होंगे जो बिला तौबा मरे होंगे दुनिया से और बगैर तौबा के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो अपने गुनाह के मुताबिक सजा पाएंगे। रब की मशीयत ये होगी कि इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। मुसलमानों खताएं हो जाएं तो तौबा कर लो, शाम को तौबा करो, सुबह में तौबा करो, जब जब नमाज पढ़ो तौबा करो, अपने बिस्तर पर लेटो तब तौबा करो, सो करके उठो तब तौबा कर लिया करो, खताओं से माफी मांगते रहो। आका इरशाद फरमाते हैं कि बिला तौबा कुछ लोग मर जाएंगे और उनके गुनाहों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाएगी। रब की मशीयत होगी जहन्नम में डाल दिया जाए, वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 1000 बरस तक या अल्लाह कहते रहेंगे, दूसरा 1000 बरस लगेगा या रहमान कहेंगे, तीसरा 1000 बरस लगेगा या रहीम कहेंगे, चौथा 1000 बरस लगेगा या हन्नान कहेंगे, पांचवा 1000 बरस लगेगा या मन्नान कहेंगे, छठा 1000 बरस लगेगा या कय्यूम कहेंगे, सातवां 1000 बरस लगेगा कि ऑटोमेटिक पुकार उठेंगे वाह मोहम्मदा या रसूल अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो, ए मेरे सरकार अब हमें जहन्नम से निकालो। जब नबी का नाम जहन्नम में लेना शुरू कर देंगे तो अल्लाह की रहमत मचल जाएगी। रब ताला हजरत जिब्रील से फरमाएगा जिब्रील जाओ देखो जहन्नम का मुआयना करो, उम्मत मोहम्मदिया के वो अफराद जो अपने गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिए गए उनका हाल क्या है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। रब फरमाएगा जिब्रील जाओ तो देखो। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तस्लीम आएंगे और जहन्नम के दरवाजा पर पहुंचेंगे। जहन्नम के दरवाजा पर मालिक फरिश्ता की ड्यूटी है। मालिक देखेंगे कि जिब्रील अमीन आ रहे हैं, मालिक इस्तकबाल करेंगे, जिब्रील अमीन को सलाम करेंगे, मालिक पूछेंगे कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे मालिक ये बताओ उम्मत मोहम्मदिया के जो अफराद अपने गुनाहों से बिला तौबा किए हुए मरे थे और रब की मशीयत हुई कि उन्हें सजा दी जाए, जहन्नम में डाल दिए गए थे, उनका हाल क्या है? तो मालिक कहेंगे कि अल्लाह ने भेजा है। हजरत जिब्रील अर्ज फरमाएंगे हाँ। तब मालिक कहेंगे उनका बड़ा बुरा हाल है, वो चल रहे हैं, वो चीख रहे हैं। हजरत जिब्रील कहेंगे जरा जहन्नम का दरवाजा खोलो। तो जब जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलते थे जहन्नम भड़काने के लिए तो मालिक की शक्ल डरावनी है, देख करके जहन्नमी भागते थे। लेकिन आज जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे तो उनके साथ हजरत जिब्रील अमीन है। हजरत जिब्रील अमीन की शक्ल बड़ी अच्छी है, जैसे जहन्नमी देखेंगे जो जन्नती होने वाले रहेंगे वो पुकार उठेंगे आह इतनी अच्छी सूरत वाला ये कौन आ गया? तो मालिक कहेंगे तुम घबराओ नहीं, ये जिब्रील अमीन है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वही लेकर के जाते थे। इतना सुनना होगा सब पुकार उठेंगे वाह मोहम्मदा आगिस्नी या रसूल अल्लाह। ए हजरत जिब्रील हमारे आका से हमारा सलाम कह दो, हमारे सरकार से कह दो हमें भूल गए, हमारे सरकार से कह दो अब हमें निकाल ले जहन्नम से, या रसूल अल्लाह दुहाई है दुहाई। सब सरकार को पुकारने लगेंगे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वापस आएंगे रब की बारगाह में। रब ताला इरशाद फरमाएगा जिब्रील उम्मत मोहम्मदिया का हाल क्या है? अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील क्या देखा तूने? अर्ज करेंगे ए परवरदिगार तेरे बंदे बड़े अजाम में मुब्तला हैं, तेरे महबूब को पुकार रहे हैं, उनको सलाम कहा है। तब तक रब ताला इरशाद फरमाएगा तो जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बताओ। अब हजरत जिब्रील जन्नत में तशरीफ लाएंगे। जन्नत में एक मोती के महल में एक नूरानी तख्त पर मेरे आका जलवा अफरोज होंगे। तमाम अंबिया मुरसलीन सरकार के रूबरू तशरीफ फरमा होंगे। हजरत जिब्रील पहुंचेंगे और रोने लगेंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का मुआयना किया है। आपकी उम्मत जो अपने गुनाहों के सबब बिला तौबा मरी थी और जहन्नम में डाल दी गई है वो आपको पुकार रहे हैं। इतना सुनना होगा मेरे सरकार फरमाएंगे लब्बैक या उम्मती लब्बैक, ए मेरी उम्मत में हाजिर हूँ। उसके बाद मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख देंगे और रोने लगेंगे। नबी का रोना होगा। इसी तरफ आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। रो
صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا، رب تعالیٰ محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، جاؤ جسے تم چاہو جہنم سے نکال لو۔ اللہ اللہ اب میرے سرکار تشریف لائیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہنم کے قریب تشریف لائیں گے تو مالک دیکھیں گے، وہ دیکھو بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ دیکھو طہ یاسین آ رہے ہیں، وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں، وہ دیکھو نبی کونین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے، مالک استقبال کریں گے اور سلام عرض کریں گے۔ آقا فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ بڑا برا حال ہے، وہ عذاب الہی میں مبتلا ہیں۔ آقا ارشاد فرمائیں گے مالک جہنم کا دروازہ کھولو۔ عرض کریں گے یا رسول اللہ رب کا حکم ہے؟ آقا فرمائیں گے ہاں۔ جیسے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور سب کی نظر سرکار پر پڑے گی تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نکال لیں گے جہنم سے، اور میرے سرکار لائیں گے، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، سب کے جسم چمکنے لگیں گے، مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر لکھا رہے گا ہم قوم جہنمی تھے۔ یہ میرے سرکار کی آخری شفاعت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کریں گے سب یا رسول اللہ ہم لوگوں کی پیشانی پر اب بھی لکھا ہے ہم قوم جہنمی تھے، تو جو لوگ پہلے سے جنت میں ہیں وہ سب دیکھ دیکھ کر کے ہم لوگوں کا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جہنم سے نکل نکل کر آئے ہیں۔ میرے آقا آپ دعا فرما دیں، میرے سرکار دعا فرمائیں گے، وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور سب کی پیشانیاں چمکنے لگیں گی 14ویں رات کے چاند کی طرح سے۔ اللہ اللہ، یہ کیفیت ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مرد مومن تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ آج اگر تم ملک کا غدار بن جا تو تجھے دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے، اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے، اگر استاذ کی نافرمانی شاگرد کرے تو شاگردی سے نکال دیا جاتا ہے، اگر پیر کی نافرمانی مرید کرے تو مریدی سے نکال دیا جاتا ہے، ہر مجرم کو جرم کی سزا دی جاتی ہے، مگر تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ جرم کر رہا ہے اور معافی مانگ کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں پناہ لے رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ سرکار کے دامن کرم میں پناہ مانگ تو پناہ عطا فرما رہے ہیں۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود، اور بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز۔ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ زندہ باد، جشن امام احمد رضا پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مکہ معظمہ کے شیخ العلماء محافظ کتب حرم علامہ سید شاہ اسماعیل خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں لو قیل فی حقہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا و صدقا، یعنی اگر ان کے حق میں کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو بے شک حق وہ صحیح ہے۔ مدینہ منورہ کے شیخ العلماء حضرت علامہ موسیٰ علی شامی ازہری احمدی درویری مدنی اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اماموں کا امام اور مجدد ہے اس امت کے امور دینیہ کا، جو قلوب کی تائید اور یقین کے نور سے آراستہ ہے۔ شیخ احمد رضا خان اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں قبول و رضوان عطا فرمائے۔
حضرت علامہ شیخ عابد حسین مفتی مالکیہ مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں، علماء مشاہیر کا سردار، معزز فاضلوں کا سرمایہ افتخار، سعادت دارین و ملت، محمود سیرت، ہر کام میں پسندیدہ، صاحب عدل، عالم بعمل، صاحب احسان، حضرت مولانا احمد رضا خان تو اس بات میں یعنی گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد فرما کر فرض کفایہ ادا کر دیا۔ شیخ سعید بن سید محمد الغزی شیخ الدلائل مدینہ شریف فرماتے ہیں، جب شک و شبہ کی اندھیری رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے علم کے آسمان سے 14ویں کا چاند چمکاتا ہے۔ اس طرح نسلاً بعد نسل علماء کاملین و ناقدین کے ہاتھوں شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہی، اور ان جلیل القدر علماء میں سے زیادہ سمجھ اور عظیم علم رکھنے والے حضرت مولانا احمد رضا خان ہیں۔ حضرت علامہ شیخ سید محمد علوی مالکی قاضی القضات مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کی محبت سنیت کی نشانی اور ان سے دشمنی گمراہی کی علامت ہے۔ مکہ شریف کے زبردست عالم دین حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے علماء جب امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ملتے تو ان کا ہاتھ چومتے اور اتنے ادب سے پیش آتے کہ میں نے کسی ہندوستانی عالم کی اتنی عزت و تعظیم ہوتی کبھی نہیں دیکھی۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے ہر سال ہزاروں قافلے مکہ شریف میں اترتے ہیں، جن میں ایک سے ایک عالم فاضل اور صاحب کمال ہوتے ہیں، لیکن جو پذیرائی اور تعظیم و احترام آپ کا کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ مدینہ شریف کے عظیم المرتبت عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ ضیاء الدین قادری قدسہ سرہ فرماتے ہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت وحید عصر فرید دہر امام حمام علامہ شاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدسہ سرہ اس صدی کے مجدد برحق حقیقی معنوں میں اسلام کے ستون اور سنت کے محافظ تھے۔ سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوصاف دینی، خدمات علمی اور عظیم الشان تجدیدی کارناموں کے سبب اپنے عصر کے منفرد بطل جلیل تھے۔